مرنے کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردے کے انگوٹھے پیر کے باندھ دیے جاتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ جبڑا بھی باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے، کیونکہ جو روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، وہ جب تک روح جسم کے اندر ہے اس کے جسم کی حرارت موجود ہوتی ہے، باقی رہتی ہے، اور اس کا جسم کام کرتا ہے، لیکن روح نکلنے کے بعد کی کنڈیشن کو قرآن نے بیان کیا۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کہ دیکھو آج اس کے ہاتھ موجود ہیں، اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، آج کان موجود ہیں، سن نہیں سکتا، آنکھیں موجود ہیں، دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے سامنے جسم ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ کٹ چکا ہوتا ہے، اس کی باڈی اکڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی باڈی ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پیروں کو، مردے کے پیروں کو، جو مرحوم جو ہوتا ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے پیروں کو آپس میں ملا کے اس کے پیروں میں ایک رسی، سدلی یا فیتا وغیرہ باندھ دیا جاتا ہے، کوئی چٹ باندھ دی جاتی ہے تاکہ اس کے پیر پھیلے نہ، کیونکہ جو روح نکلنے کے بعد جو عزم جس حالت پہ جیسے ہوتا ہے وہ اسی حالت پر پھر رہتا ہے۔ اور منہ بعض لوگوں کا اگر کھل جاتا ہے تو یہاں پر ایک پٹی ان کے باندھ دی جاتی ہے تاکہ ان کا جو منہ ہے وہ اسی طرح سے رہے، منہ پھیل نہ جائے، کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو بعض لوگوں کا منہ کھل جایا کرتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں مفہوم موجود ہے۔ میں حدیث پاک کا مفہوم آپ کو بتاؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گناہگار بندہ ہوتا ہے تو جب اس کی روح کو اس کے جسم سے فرشتے نکالتے ہیں تو اس کی روح کو پہلے گھٹنوں میں روکا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ مزید تکلیف کا سبب بناؤ، اس کے بعد اس کی روح کو اس کے پیٹ میں روکا جاتا ہے، کہا جاتا ہے مزید تکلیف کا سبب بناؤ، سینے میں اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے، دماغ میں اس کی روح کو گچھا بنا کے روک دیا جاتا ہے جس سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح کو منہ کے ذریعے سے کھینچا جاتا ہے پکڑ کے۔ جب وہ منہ کے ذریعے سے روح نکالی جاتی ہے نا تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، بعض مرتبہ آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب روح نکلتی ہے منہ کے ذریعے سے تو وہ مردہ اپنی روح کو نکلتا ہوا اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی بعض مرتبہ کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی مثال آقا علیہ السلام نے کیا دی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیک بندے کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے کہ کہیں بال ٹوٹ نہ جائے، اسی طرح ایسے نکلتی ہے جیسے بچہ دودھ پیتے سو جائے، ماں اس کے منہ سے دودھ کو کھینچ لیتی ہے کہ کہیں بچہ اٹھ نہ جائے، اتنی آسانی کے ساتھ۔ اور گناہگار، بے نمازی، فاسق، فاجر کی جب روح نکلتی ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی کیفیت بتائی کہ اس طرح روح نکلتی ہے جیسے خاردار کانٹے دار درخت کے اوپر بھیگا ہوا اون ڈالا جائے اور اس اون کو کھینچ لیا جائے، جس طرح وہ اون تار تار ہو جاتا ہے اسی طرح بے نمازی اور فاسق فاجر کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہگار کو موت کی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جاتی ہے ایسی تکلیف ہوتی ہے، جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے ایسی تکلیف ہوتی ہے، جیسے 300 جگہ تلوار سے کاٹا گیا ہو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی اس وقت اس کو پیاس لگتی ہے کہ اگر سمندر پلا دو تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔